قرآن کی عظمت جو امت کے دلوں میں ہے، اغیار کے آنگن میں ہم آ کے سنا دیں گے۔ رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا رب العالمين۔ معزز بزرگان جماعت، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، سب کچھ اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ موضوع سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے مقدمے کے طور پر دو چار باتیں آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ اور کوئی کرامتیں دے کر کے اللہ نے ان کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا تھا، لاٹھی عطا کی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جن کو کوڑے اور برص کی بیماری ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ پر اگر اپنا ہاتھ پھیر دیتے اللہ کا نام لے کر کے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ ایک معجزہ تھا۔ لیکن نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کئی معجزات عطا کیے، جیسے شق قمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کفار نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ یہ اشارہ کر کے، اشارے کے ذریعے سے چاند کے دو ٹکڑے کرو، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، کرامت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اسی طریقے سے شق صدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو دائی حلیمہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے، وہ ابھی پرورش میں تھے دائی حلیمہ کے پاس، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب کوثر سے، کوثر کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ تو بہرحال آپ کے زندگی میں نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے جتنے معجزات تھے، جتنی کرامات تھی، اور معجزوں میں سب سے افضل معجزہ جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک ایسے کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جو کلام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور یاد رکھو، اس سے پہلے کچھ اقوام، کچھ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ اور دریائے فرات میں اس قرآن کو جلا کر کے راکھ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قرآن کی ذمہ داری کی حفاظت ایک ایسی ہستی نے لی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ تو لہذا اس مقدمے کو سننے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ یونس کی جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ عز و جل نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کے لوگوں کو، امت کے مومنین کو یہ بشارت سناؤ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر،
اللہ قل بفضل اللہ کے فضل وبرحمتہ اس کی رحمت پر انسان کو جتنا خوش ہونا چاہے وہ خوش ہو سکتا ہے. وبذلک فلیفرحوا وہ جتنا اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہے دو چیزوں پر اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر جتنا خوش ہونا چاہے آدمی خوش ہو سکتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو تمام جمع کی جانے والی چیزوں سے بہتر ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ پوری جمع کرنے والی چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد ذرا اس کی تفسیر کو بھی آپ کے ذہن میں بٹھا لیں. صحابی رسول اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ صحابی جلیل کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے جو مومنین پر دو فضل بتائے ہیں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مومنین دو چیزوں سے خوش ہونا چاہیے. پہلی چیز فضل اللہ هو القرآن اللہ تعالیٰ کا جو فضل اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس فضل سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. وَبِرَحْمَتِهِ رحمت سے کیا مراد ہے جو دوسری چیز ذکر کی گئی ہے أَن جَعَلَكُم مِّنْ أَهْلِهِ اللہ عز و جل نے تمہیں قرآن مجید کا اہل بنایا ہے. تمہیں ایک ایسی امت سے چنا ہے جس امت میں اللہ نے قرآن جیسے کلام کو نازل کیا ہے. ایسے نبی کے تم امتی ہو جس نبی پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. اس آیت میں دو چیزوں سے جو خوش ہونے کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے خوشی منانے کا ذکر کر رہا ہے. ایک فضل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے. وہ بھی رحمتی سے مراد ان جعلکم من اہلی اللہ نے تمہیں قرآن مجید کا اہل بنایا. تم قرآن والے ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنانا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ہمیشہ قرآن مجید کے ساتھ چمٹے رہنا لگے رہنا اسے سمجھنا دوسروں تک سمجھانے کی کوشش کرنا. اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ قرآن مجید کو جو ہمیشہ اپنے لگاؤ میں رکھتے ہیں جس کی تلاوت کرتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ اللہ کے خاص مہمان ہیں. وہ اللہ کے خاص مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے. اس کے برعکس قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اس کو نہ اپنانا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کے احکام پر عمل نہ کرنا اس کو نہ سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا اس کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جن لوگوں کو اللہ کی کتاب دی گئی مثل الذین اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دیا گیا ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اس کے بوجھ کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا اس پر غور و فکر نہیں کیا اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انہوں نے مذاق اڑایا. ان لوگوں کی مثال کمثل الحمار يحمل اسفارا ایک گدھے پر کتابیں لادی گئی ہو اور اس گدھے کو کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا. ایسی قوم کی مثال جنہیں کتاب دی گئی چاہے وہ تورات ہو یا ہم امت محمدیہ جنہیں قرآن مجید عطا کیا گیا لیکن قرآن مجید کو ہم نے غلافوں میں رکھ کر کے طاقوں میں سجا کر کے ہم نے اس کو الماریوں کی زینت بنائے رکھی. تو لہذا ایسے لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جس کے اوپر قرآن کو لاد دیا گیا ہو. اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ایسی قوم کی مثال اتنی برے انداز سے اللہ نے دی ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا ان لوگوں کے لیے برا ہے جن قوموں نے اللہ کی آیات کا اللہ کی نازل کردہ کتاب یہ جتنی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل قرآن مجید ان کی کتابوں کا انہوں نے انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. میرے بھائیو قرآن مجید کی اہمیت ان دو آیتوں میں آپ نے سن لی. جو قرآن مجید کے ساتھ لگا رہے گا وہ اللہ کا فضل پائے گا اس کی رحمت پائے گا اور دنیا کے تمام خیر دنیا کی تمام بھلائیاں اس کے پاس جمع ہو جائیں گی.
اور اس آیت کے اندر ایک اور چیز هو خیر مما یجمعون، صحابی رسول اس کی تفسیر کرتے ہیں هو خیر مما یجمعون یعنی تمام جمع کی جانے والی چیزوں سے بہتر ہے، خیر من الذهب والفضة سونا اور چاندی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، قرآن مجید کا ایک ایک حزب، قرآن مجید کی ایک ایک سورت، قرآن مجید کا ایک ایک رکوع، یہ خیر من الذهب والفضة سونے اور چاندی سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن حبان کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وماهل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه اي خلف ظهره ساقه الى النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن جو ہے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ کس کے لیے سفارش کرے گا؟ اپنے ساتھی کے لیے جو قرآن دنیا کے اندر جو قرآن سے چمٹا رہے گا، جس کا لگاؤ اللہ کی کتاب سے ہوگا، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوگا، کل قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا اس بندے کے تعلق سے۔ وہ مشفع کا معنی کیا ہے کہ قرآن سفارش کرے گا تو اس کی سفارش اللہ کے ہاں قبول بھی کی جائے گی، اس کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ وَمَاهِلٌ اسی لیے ایک اور حدیث جس کو امام بخاری نے اور امام ابن مسلم نے کتاب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اس پر غور و فکر کرو، اسی لیے کہ یہ کتاب کل قیامت کے دن اپنے ساتھی کے حق میں سفارش بن کر کے آئے گی، ریکمینڈ کرے گی اللہ کے پاس۔ جب میدان محشر میں سب کا عالم اتنا برا ہوگا، ویسے وقت میں یہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اس حدیث میں جس کو عبداللہ بن مسعود نقل کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک اور صفت وَمَاهِلٌ مُصَدَّقٌ، قرآن مجید اللہ کے پاس جھگڑا کرے گا۔ کیا جھگڑا کرے گا؟ اگر اس کے صاحب کے ساتھ، اگر قرآن مجید کے ساتھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ کل کوئی مشکل معاملہ پیش آئے گا تو وہ جھگڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید جو جھگڑتا ہے اس کے جھگڑے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عقیدہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جو معتصم باللہ تھا، عباسیہ خلافت تھی، تو اس خلافت میں ایک فتنہ آیا، علماء کا ایک فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا یہ مخلوق ہے، قرآن یہ مخلوق میں سے ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا اس بات کو اقرار کرنے میں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے۔ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی پر مارا جاتا، کسی ہاتھی پر اگر وہ کوڑا برسایا جاتا، وہ ہاتھی چنگاڑتا ہوا بھاگ جاتا۔ اس طریقے سے انہوں نے کوڑے کھا کر کے اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، اور انہوں نے جو بد دعا کی، انہوں نے اس وقت کے حاکم پر جو بد دعا کی، اللہ نے اس بد دعا کو بھی قبول کیا، اور اس کے فیصلہ ہونے سے پہلے اللہ عز و جل نے اس کی موت ایک ایسے بڑے محفل میں اس کی موت لائی، معتصم باللہ۔ تو بہرحال بتلانا مقصود یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، کل قیامت کی دن وہ اپنے لیے جھگڑے گا، ہمارے لیے، کہ اے اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اس پر عمل بھی کرتا تھا، دوسروں کو پڑھاتا تھا، اور پڑھانے کے جو مکاتب ہیں اس کو عام کرتا تھا، لہذا میں جھگڑا کرتا ہوں، تو اس کے حق میں بہتر فیصلہ فرما۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جو قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھے گا۔ سامنے رکھنے سے کیا مطلب ہے؟
اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا، اور مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرنا، اس کی تعلیم کو عام کرنا، یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. قادہ الی الجنہ، کہاں لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف. ومن جعلہ خلفہ، جو قرآن مجید کو پیچھے رکھتا ہے، ومن جعلہ خلفہ ای خلف ظہرہ، اپنے پیٹھ پیچھے رکھتا ہے، اس کی طرف مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتا، اس کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی اولاد کو بھی پڑھانے کی کوشش نہیں کرتا. بچپن ہی سے اولاد کو اے بی سی ڈی ای ایف ڈی یہ تعلیم دی جاتی ہے، نعوذ باللہ، بچپن ہی سے. اور قرآن مجید کی تعلیم کو تو بالکل دور کر دیا ہے آج امت کے لوگوں. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے قادہ الی النار ساقہ الی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہے. صحیح حدیث ہے. اب آئیے اور قرآن مجید کے فوائد کو سن لیجیے. قرآن حکیم کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. کل قیامت کے دن قرآن مجید کے قاری کو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے والے کو کل قیامت کے دن جنت کے دروازے کے سامنے لے جایا جائے گا، جنت کی سیڑھیوں کے سامنے لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرأ، تو قرآن مجید پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی والناس، یا جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری مقام ہوگا. جنت کا آخری مقام کیا ہے؟ جنت الفردوس الاعلی. جنت میں اگر کوئی چیز مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہ جنت الفردوس الاعلی میں ہمارا مقام عطا فرما. یہ دعا کرو، آمین بولو. بھائی کیا نہیں چاہیے آپ کو؟ نہیں چاہیے کسی کو بھی جنت الفردوس؟ زور سے بولو یا سو رہے ہو؟ آمین بولو. تو لہذا کل قیامت کے دن جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، خاری نہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، ساتھی بنا لو، اپنی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے جیسا قرآن ہے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، سراپا قرآن تھے. آپ کی زندگی مکمل قرآن سے ڈھل چکی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا اور اس پر عمل کرنا، یہ آپ نبی علیہ السلام کا شیوا تھا. تو بہرحال کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح علم، اور اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر جس کو اہل علم نے نقل فرمایا ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من اراد العلم فلیثور القرآن. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو، اس کے علم میں زیادتی ہو، فلیثور القرآن، یعنی قرآن مجید پر غور و فکر کرے، قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اسی لیے کہ اس قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا بھی ذکر ہے اور آنے والی قوموں کا بھی ذکر ہے. علم الاولین والآخرین. آج دنیا کے اندر انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، MBBS، 80 لاکھ روپے، 60 لاکھ روپے کی سیلری، اتنی بڑی بڑی تعلیم. اللہ کی قسم اگر قرآن مجید کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے. اس کو جاہل ہی کہیں. کتنی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہو، لیکن قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کا علم اس کے پاس اس کا ایک حصہ بھی نہ ہو، وہ سب سے بڑا جاہل ہے شریعت کی نظر. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من اراد العلم فلیثور القرآن، جو علم کو چاہتا ہے وہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھے. فلیثور ای یتدبر القرآن، قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھے. اب آئیے ایک اور حدیث قرآن مجید کے فضل کے تعلق سے سن لیجیے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں
كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين الرجلين. اس حدیث کو غور سے سنیں، غور سے سنیں اور اس حدیث کو لے کر کے جائیں یہاں سے. كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں نقل کیا. حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ، جب اسلام کی دوسری لڑائی ہوئی، کون سی دوسری لڑائی ہوئی؟ کون سی لڑائی؟ بدر ہے کہ احد ہے؟ بولو. احد کی لڑائی اسلام کی دوسری لڑائی کب ہوئی؟ سن 3 ہجری میں ہوئی. کتنے ہجری میں؟ سن 3 ہجری میں یہ لڑائی مدینے کے اندر ہوئی. سن 2 ہجری میں بدر کی ہوئی. تو بدر کا انتقام لینے کے لیے کافر اس میں ہار گئے تھے. مسلمان 317 تھے، کافر 1000، لیکن مسلمان جیت گئے تھے. لیکن احد کی لڑائی میں مسلمان جو ہے وہ لڑائی 3 مرحلوں میں ہوئی. یہ لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی موقع ملے تو اس تاریخ کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. شارٹ کٹ میں اس بات کو سمجھے کہ احد کی لڑائی مسلمان جیتتے جیتتے ہار گئے. چھوٹے اسباب تھے اس کے ہارنے کی وجوہات تھے. تو اس لڑائی میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے؟ اس لڑائی میں صحابہ کی تعداد 700 تھی. کتنی؟ 700. کفار کی تعداد 3000. لیکن جنگ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی اور اس کے کئی وجوہات انشاءاللہ کبھی ذکر کیا جائے گا. 70 صحابہ کرام کی جو وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابہ کرام کو دفنانے کی باری آئی تو 70 خبریں کہاں سے کھلواتے؟ لمبا مسئلہ تھا. صحابہ کرام تھک چکے تھے. جب 3-4 دن تقریباً 8 دن تک صحابہ کرام اسی میدان میں رہے. پوری تھکان تھی. مدینے سے باہر یہ جنگ تھی. آج بھی وہ میدان موجود ہے مدینے کے اندر، احد کا میدان. اور وہ 70 صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں. 70 صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں. اللہ اکبر، رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان صحابہ کرام کو جب قبروں میں دفنانے کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہی کپڑے میں 2 صحابہ کرام کو کفن دیا. نعوذ باللہ، سبحان اللہ. جب صحابہ کرام کی وفات ہوئی، اتنی غربت، اتنی غریبی کہ کفن کا کپڑا تک بھی موجود نہیں تھا. یہ صحابہ کرام کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. ایک کفن میں 2 صحابہ کرام کو کفن دیا جا رہا تھا. فی ثوب واحد ثم یقول، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایہم اکثر اخذا للقرآن. ان صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن مجید کس کو یاد ہے؟ ڈھونڈو. ان صحابہ میں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا، قرآن مجید کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والا کون ہے؟ ڈھونڈو. فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی سے اشارہ کر کے بتایا جاتا کہ یہ فلاں صحابی مصعب بن عمیر، یہ فلاں صحابی قرآن مجید کو زیادہ جاننے والے تھے. قدمه فی اللحد، خبر جو کھودی جاتی تھی لحد تھی. لحد کسے کہتے ہیں؟ بغلی خبر. یعنی قبر کو کھودنے کے بعد نیچے پھر ایک محراب بنایا جاتا ہے. اگر کوئی مکہ اور مدینہ کی زیارت کیے ہیں تو بقی قبرستان میں وہ قبر کا حصہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، اس کو لحد کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی قبر لحد بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. تو بہرحال ان 2 صحابہ میں، یعنی 4 صحابہ کو اگر دفن کرتے تو اس میں اقدم للقرآن، جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتے تھے، ان کو دفنایا جاتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا شہید علی ہؤلاء، میں کل قیامت کے دن ان شہیدوں پر گواہ ہوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وامر بدفنہم بدمائہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے جسموں سے، ان کے کپڑوں سے خون نکل رہا تھا، خون ان کا رس رہا تھا. اسی خون پر ان صحابہ کرام کو دفنایا گیا. ولم یصلی علیہم، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی. ولم یغسلہم، انہیں غسل تک نہیں دیا گیا. اسی لیے کہ شہیدوں کا مرتبہ ہے. کل قیامت کے دن وہ جب اٹھیں گے قبروں سے، ان کے جسموں سے، ان کے بدنوں سے خون کے اثرات ٹپک رہے ہوں گے، خون رس رہا ہوگا ان کے بدن سے. یہ
کی موت، کیسے لوگ تھے صحابہ کرام، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کتنی قربانیاں یہ صحابہ کرام دیتے تھے۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس سے بہت دور ہے، لہذا میرے بھائیو اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ایک ہی استدلال ہے۔ شہید بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن شہیدوں میں بھی کیٹیگری ہے، شہیدوں میں بھی کیٹیگری ہے۔ کیا کیٹیگری ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن مجید کو جانتے ہیں ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، قرآن مجید پر عمل کرنا اور اسے تدبر کے ساتھ پڑھنا، دنیا میں اس کو اپنانا بہت بڑی بات ہے۔ شاید وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ حدیث اور اس کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ قرآن مجید کی اہمیت اور اسے پڑھنے کا ثواب اور اس کے پڑھنے والے کا مرتبہ دیکھیے۔ حضرت عامر ابن واصلہ یہ صحابی رسول، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب صلاۃ المسافرین میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عامر ابن واصلہ بیان کرتے ہیں ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعصفان۔ حضرت عامر ابن واصلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ غور سے سنو، سونے والوں کو ذرا جگا دو بھائی، سونے والوں کو جگا دو۔ حضرت عامر ابن واصلہ بیان کرتے ہیں ان نافع بن عبد الحارث، نافع ابن عبد الحارث یہ صحابی رسول، لقي عمر بعصفان، عصفان ایک قبیلے کا نام ہے جو آج مکہ کے اندر حدیبیہ، صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، اس حدیبیہ کے مقام پر یہ اسفان شہر ہے، عین سین فا الف، اسفان، اس کو اسفان کہتے ہیں، وادی الاسفان۔ اس علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کون ملے؟ نافع ابن عبد الحارث یہ صحابی رسول ملے، اور نافع ابن عبد الحارث کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُ عَلَى مَكَّةَ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مکہ کا گورنر بنانا چاہ رہے تھے۔ کن کو؟ نافع ابن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنانا چاہ رہے تھے اور بنا دیے۔ فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى هَذَا الْوَادِ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا نافع ابن عبد الحارث سے، یہ جو اسفان کے مقام پر میں کھڑا ہوں، اس اسفان میں کس کو گورنر بنائے ہو؟ اس اسفان کے علاقے میں گورنر کون ہے؟ فقال ابن ابزہ، نافع ابن عبد الحارث کہتے ہیں ابن ابزہ، الف با زا یا، یاد رکھیں ابن ابزہ، بزا سے ابزہ، ابن ابزہ کو ہم نے یہاں کا گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ومن ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث کہتے ہیں مولا من موالینا۔ دیکھیے اس بات کو پہلے سنیں، زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے غلاموں کا حال اتنا بدتر تھا، غلاموں کا، کہ غلاموں کے ساتھ لڑائی، شیروں کے ساتھ لڑائی کرواتے تھے کہ شیر کو چھوڑ دیتے تھے کہ لڑو، اور اگر شیر اس کو غلام کو چیر پھاڑ کر کھا لیتا، اس کے جسم کو نوچ لیتا، اس کی وفات ہو جاتی، یہ لوگ ہنستے تھے۔ غلاموں کے ساتھ پوری زندگی پر غلامی کر کے اور ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی۔ ایسے غلام اسلام کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے بعد، ذرا اس حدیث میں غور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نافع ابن عبد الحارث کہتے ہیں کہ اس ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ ابن ابزہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں نافع ابن حارث، غور سے سنیں اس تاریخ کو۔ حضرت نافع ابن حارث کہتے ہیں ابن ابزہ یہ ہمارے غلاموں میں سے غلام، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تعجب کے ساتھ فاستخلفت علیہم مولا، کیا تم ایک غلام کو ایک گورنر بنائے ہو؟ فاستخلفت علیہم مولا، تم ایک غلام کو، تم اپنے غلام کو اس اسفان کے وادی کا گورنر بنائے ہو، وزیر بنائے ہو، امیر بنائے ہو، حاکم بنائے ہو؟ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث کہتے ہیں ہاں اے عمر رضی اللہ عنہ، اس بات کو بھی سن لو، ہم اس غلام کو یہاں کا حاکم اور گورنر اس لیے بنائے ہیں، ان کے اندر دو چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ انہو قارئ لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے سب سے بہتر قاری ہے۔ یہ غلام ہے تو ہے،
لیکن ان کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے انہو قارئ لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے سب سے جید قاری ہے، حافظ ہے، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن سے متعلق، وعالم بالفرائض، دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ یہ فرائض کا علم رکھتے ہیں۔ فرائض کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس کی دادی ہے، اس کی پوتی ہے، اس کے نواسے ہیں، تو اس کی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کیا جائے، کس کو ربع آئے، ثلث آئے، ثمن آئے، سدس آئے، یہ بڑی تعلیم ہے، یہ بہت بڑا فن ہے، سبجیکٹ ہے عربی علم میں، جس کو فرائض کہتے ہیں۔ اچھے علماء اس کو نہیں جانتے، یہ بہت بڑا علم ہے فرائض۔ قرآن مجید کے اندر خود سورۃ النساء میں ایک بہت بڑی آیت ہے، آیت الفرائض، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی انصاف کے ساتھ فرائض کا علم۔ ان کی دوسری بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کے قاری کے ساتھ ساتھ فرائض کا علم رکھتے ہیں، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ ایک غلام کو، ایک معمولی سے غلام کو ہم نے ان دو خصوصیتوں کی وجہ سے اس وادی اسفان کا ہم نے گورنر بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولو بھائی، کیا ناشتہ نہیں کیے کیا بریانی کی وجہ سے؟ ابھی زور کے بعد بریانی کھانا ہے، ناشتہ نہیں کیے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کی، عروج عطا کیا، جیسے ایک مولا، ایک غلام، ایک زمانے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس قرآن مجید کی قرات اور اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیم کی وجہ سے اللہ نے ان کو حاکم بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑا، اس کتاب پر عمل نہیں کیا، اللہ نے ان قوموں کے تختوں کو پلٹ دیا، ان قوموں کے تخت و تاج کو اللہ نے الٹ دیا۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، کئی صحابہ کرام، اتنے فتوحات ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، خلافہ بنی امیہ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے خلافہ عباسیہ میں اتنے فتوحات، صحابہ کرام تقریباً 57 ممالک، کتنے 57 کنٹریز مسلمانوں کو دے کر کے گئے صحابہ کرام۔ ابھی ایک صحابی کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ 57، اس میں سے کئی ملک ہمارے ہاتھ سے آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں۔ اسپین میں ایک دور میں کوئی کافر کی جرأت نہیں تھی، کسی یہودی کی، جوس کی اور کسی عیسائی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہاں داخل ہو اور اس کے آس پاس بھی آئے، لیکن آج اسپین میں ایک مسلمان بھی نظر نہیں آئے، ایک مسلمان بھی۔ وجہ وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کی تعلیم سے انہوں نے دوری اختیار کی، اللہ نے انہیں یہ مقام پہ لا کے کھڑا کر۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ربیع بن عامر صحابی رسول، رستم کے دربار میں ان کو بلاوا آتا ہے۔ رستم کے دربار میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے، دربار میں قالین سجی ہوئی ہوتی ہے، بہت بڑا بادشاہ رستم، اس قالین کو حضرت ربیع بن عامر چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور چیر کر کے پورے رعب و جلال کے ساتھ اس رستم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے اسلام کی تعلیم اور اسلام کی دعوت رستم کے دربار میں اس طریقے سے دیتے ہیں۔ اے رستم، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اے رستم سن لے، ہم ایسی ہستی کے پاس سے آ رہے ہیں جو ہستی بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے بندوں کو رب کی بندگی کروانے کے لیے اس دنیا میں لائی گئی ہے، اور وہ ہستی جو تمہارے اندر ادیان اور مذاہب ہے اور تمہارے اندر جو ظلم اور خرافات ہے، اس ظلم و خرافات سے ہم ان کو ہٹا کر کے ہمارے نبی عدل و انصاف کی طرف
لے جانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ یہ تعلیم اور یہ جرأت کہاں سے آئی؟ اسی قرآن سے تو آئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اب آئی، میں نے ذکر کیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مسجد نبوی کی طرف نکلتے ہیں امہات المومنین کے کسی گھر سے فارغ ہو کر کے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے کھڑکی سے قرآن کی آواز آتی، قرآن کی آواز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر کے ان کی آواز کو سنتے، قرآن مجید کے پڑھنے کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ بہت دیر تک سننے کے بعد، لطف اور مزہ لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کے بعد اللہ کے نبی مسکراتے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے اتنا مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فی اللیلۃ البارحہ، لاسٹ نائٹ، البارحہ کہتے ہیں آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں جب مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، آپ کے قرآن کی سننے کی آواز میرے کانوں تک ٹکرائی اور میں سنتے رہ گیا۔ اگر تم کو معلوم ہوتا کہ میں قرآن مجید کو سن رہا ہوں تو تمہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی، حضرت صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کتاب فضائل الصحابہ میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی فضیلت میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داود، اے موسیٰ علیہ السلام، اے حضرت ابو موسیٰ اشعری، اے ابو موسیٰ اشعری، جو اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، بانسری، جو سر تمہیں عطا کیا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کا تمہارا جو انداز ہے، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے، ان کی آوازوں میں سے، ان کی بانسریوں میں سے ایک بانسری تم کو عطا کی۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ اکرام اشعری ہیں، خلیفہ ہیں، کہاں کے؟ کوفہ کے گورنر، اور جن کی آواز اتنی پیاری، اللہ اکبر! ابی ابن کعب صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرنی عز وجل یا ابی ابن کعب، اے ابی ابن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پاس ان اقرأ علیک القرآن، میں تمہارے پاس قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا۔ حضرت ابی ابن کعب فوراً رو پڑتے ہیں، اللہ اکبر! اس ذات نے جسے قرآن نازل کیا ہے، کیا اس ذات نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اے ابی ابن کعب، آپ کا نام لے کر کے اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عنکبوت کی تلاوت ابی ابن کعب کے پاس ہوتی۔ ایک محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید کو پڑھو، ہماری محفلیں کیسی ہیں؟ غیبت کرو، دوسروں کا گلہ گاؤ، دوسروں کی برائیاں بیان کرو، ہماری کوئی محفل بغیر غیبت کے حل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دیکھی ہے، محفل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی آواز بڑی پیاری تھی، بڑی پیاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ النساء کی۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن تمہیں تمام امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ جب اس آیت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، رکو اے عبداللہ ابن مسعود، اپنی تلاوت کو روکو۔ فَإِذَا الْتَفَتَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فَإِذَا هُوَ عَيْنَانِ تَضْرِفَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، رو رہے تھے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ یہ قرآن مجید کا اثر
اللہ اس کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اس طریقے سے لیا کرتے تھے. تو بہرحال میرے بھائیوں اس کی عظمت کو اس کی اہمیت کو بیان کرنا آج کے اس خطبہ جمعہ میں خاص کر کے یہ شعبان کا مہینہ ہے تو ضروری اس بات میں اسی لیے ضروری سمجھا کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر مسلمانوں کا نام لینے والا خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا رافضی شیعی جس کا نام لینا اس ممبر پر مناسب بھی نہیں ہے اس شخص نے یہ اپیل دائر کی یہ بل دائر کی سپریم کورٹ میں کہ قرآن مجید کے اندر 20 پر 6 آیتیں جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 26 آیتیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہے اس کو جہاد کی آیتیں بنا کر کے داخل کر دیا. یہ رافضی صحابہ اکرام کے سب سے بڑے دشمن ابوبکر و عمر کی دشمن. ہم نے خود مسجد نبوی میں ڈیوٹی کی ہے ہم نے دیکھا ہے یہ شیعہ حضرات یہ جو شیعیت کو اپنانے والے یہ کالے لباس والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو عظمت جو امت کے دلوں میں ہے. اتنے بڑے جاہل قسم کے لوگ اس نے یہ مقدمہ دائر کیا اور اس بیوقوف نے لفظ بھی کہا ہے نعوذ باللہ کہ قرآن مجید کی ان 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹا دو اور اس نے یہ بھی اعتراف کیا ان 26 آیتوں کے علاوہ قرآن میں جو بھی تعلیم دی گئی ہے وہ بہت صحیح ہے. اس نالائق اور بیوقوف کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کی دیگر باتوں کو مانتا ہے تو قرآن کی دیگر آیتوں میں یہ آیت بھی موجود ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن مجید اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. آنے کی عظمت جو امت کے دلوں میں ہے اغیار کے آنگن میں ہم آ کے سنا دیں گے. قرآن مجید کے خلاف انہوں نے سازشیں کی لیکن قرآن مجید کے حرفوں کو قرآن مجید کے نسخوں کو تم جلا سکتے ہو لیکن جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے ان کے سینوں کو تو نہیں جلا سکتے ان کے سینوں کو تو تم نہیں جلا سکتے ہو. قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج اپنے اولاد کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ایسے بہت سارے بے وقوف انسان اور ایسے بہت سارے جاہل اور کم عقل انسان نادان انسان آج قرآن مجید کے ساتھ اس طریقے سے بیجا استہزاء کر رہے ہیں. آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور استہزاء سے یہ کم نہیں ہے تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن مجید کے خلاف میں جو جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا بنائے آخرت میں بھی انہیں ذلیل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ہمیں اہل القرآن بنا کر کے رکھے قرآن والا بنائے قرآن کے ساتھ چمٹے رہنے اس پر عمل کرنے اس پر تدبر کرنے والا بنائے کتاب و سنت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہماری سانسیں چلے کتاب و سنت کو اسی انداز سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا آپ کے بعد جو اسلاف نے سمجھا تھا اللہ تعالیٰ اسی منہج کو اپنانے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم.